وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فاستعوذ باللہ من کل حزب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ہی قرآن کی مشہور و معروف آیات جو رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے اکثر علماء کرام، اساتذہ کرام بیان کرتے ہیں اور اس کی تشریح و تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آسان سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ تو اصل میں تقوی ہے کیا؟ تقوی کے معنی ہیں کسی بھی چیز سے رک جانا، کسی بھی غلط کام سے یا کسی بھی بری چیزوں سے یا کسی بھی معاملات سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ اب الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، مسجد کے اندر جو لوگوں کا رش ہوتا ہے، نمازیوں کی تعداد مسجد میں بڑھ جاتی ہے، یقین کیجئے انتہائی مسرت ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر۔ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ یہی ہے جو ہمیں صرف رمضانوں میں نظر آتا ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی روزہ رکھتی ہے، پابندی سے نماز پڑھتی ہے، مسجدیں بالکل بھری ہوئی ہوتی ہیں، باہر اگر مسجد کے صحن ہے تو صحن میں تک لوگ بھر جاتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کا مسجد میں بہت شور و غل ہوتا ہے، رش ہوتا ہے۔ یہ رونقیں ہیں، یہ 12 مہینے اگر ہوں تو کتنی ہی پیاری بات ہے، یہ صرف ہمیں ایک مہینے میں نظر آتی ہے کہ ماشاءاللہ نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مسجد میں بچوں کا رش ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نماز ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چاروں نمازوں میں، فجر میں تو بچے نہیں ہوتے اور نمازی بھی کچھ قدرے کمی ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے سحری کر کے جو ہے اذان ہوتے ہی نماز گھر میں پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا اچھا ماحول ہے، یہی اسلام کا صحیح معنوں میں بالکل طریقہ کار ہے کہ مسلمانوں کو اسی طرح سے پورا سال گزارنا ہے۔ چاہے وہ روزے روزانہ نہ رکھیں، ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیں، ہر پیر کے دن روزہ رکھ لیں، مہینے میں 3 روزے رکھ لیں، ہر 9 دن کے بعد ایک روزہ رکھ لیں، یہ معاملات اپنے رکھیں، نماز پابندی سے پڑھیں۔ اصل جو مقصد ہے یہ سب چیزوں کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تیار کرنا ہے ایک بڑے کام کے لیے۔ اس بڑے کام کی تیاری اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے، مسلمانوں سے کیسے کراتا ہے، آپ یہ خود دیکھیں کہ صوم و صلات کا پابند ہو، دن میں روزے بھی رکھے، نمازیں پڑھے، لوگوں کا خیال کرے، بھوک اور پیاس جو خود وہ محسوس کر رہا ہے روزے کی حالت میں، اس کو احساس ہو کہ ہمارے پاس تو کھانے کو ہے، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی عیش و آرام سے گزار رہے ہیں، تو آج ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہمیں کتنی پیاس لگ رہی ہے، کتنی بھوک کی شدت ہے، کتنا کلیجے میں درد محسوس ہو رہا ہے، کتنی ہمارے جسم کے اندر نقاہت، کمزوری آ گئی ہے کہ ہم زیادہ دیر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، نماز کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں، تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، کسی بھی طرح سے اب جو ہے تھکے ہوئے چور ہوتے ہیں، مطلب کہ کمزوری ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ تو اندازہ کیجیے جن کے پاس واقعی میں ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہو کھانے کے لیے، کس طرح قسمہ پرسی سے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر، کس طرح جس ملکوں کے اندر، جس علاقے میں جہاں کے لوگ غریب ہیں، غربا ہیں، وہ کتنے پریشانی سے زندگی گزارتے ہوں گے۔ ہم ایک دن کا روزہ گزارتے ہیں تو ہمیں یقین کریں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو مہینہ ہفتوں کس طرح سے جو ہے بھوک پیاس سے نڈھال ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اس چیز کا احساس ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر وہ تمام قوانین اتنے مکمل اور اتنی حکمت عملی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیے ہیں کہ یقین کریں کہ انسان بلکہ انسانوں کی تمام تر بھلائی، تمام تر کامیابی صرف اسلام ہی کے اندر ہے۔ کوئی بھی ایک اصول ایسا نہیں ہے
جس کو پوری دنیا میں کوئی چیلنج کر سکے کہ اسلام کے اندر یہ چیز یار ہماری سمجھ سے باہر. زکوٰۃ کا نظام دیکھ لیں, کوئی غریب نہ رہے, ہر کسی کے جو ہے گھروں میں چولہا جلے. صدقہ و خیرات کا نظام ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ہر کوئی سفید پوشی کے اندر اپنی رہتے ہوئے جو ہے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے. دوسرے لوگ اس کی امداد کریں, مدد کریں, اس کا خیال کریں, خیر خواہی کریں. پھر جماعت کا آپ دیکھیں جو اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے کسی بھی وقت کی, فجر کی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, تو نماز کے بعد نمازیوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے سلام کلام کرتے ہیں, ایک دوسرے کے حال احوال معلوم کرتے ہیں. تو اس کو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے محلے میں فلاں شخص بیمار ہے تو اس کی عیادت کو چلے جاتے ہیں. کسی کے انتقال کا پتہ ہوتا ہے تو اس کے گھر پرسے کے لیے چلے جاتے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے مل بانٹ کے لوگ جمع ہو کر اس کی وہ مشکل کو حل کر دیتے ہیں. تو نظام اسلام کا اتنا کامل اور اتنا اکمل ہے کہ اگر جو شخص واقعی میں اسلام کو دین سمجھتا ہے تو پھر اس کو ہر چیز بہت بھلی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں کائنات کے اندر کوئی نظام اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ایسا نہیں رکھا جس میں انسانیت کی جو ہے بھلائی ہو, انسانیت کا فائدہ ہو, دنیا بھی چین سکون سے گزر جائے اور آخرت کی اصل میں کامیابی ہے. جو اصل ہے وہ صرف اسلام کے ہی نظام کے تحت انسان جو ہے اگر زندگی گزارے, لوگ اسلام کو دین سمجھ کے گزاریں, دین کے طریقے پر عمل کریں. اسلام نے جو دین ہمیں دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہم تک دین پہنچا ہے, واقعی میں اسلام کو اگر ہم دین سمجھیں اور اس پر سمجھنے کے بعد عمل کریں تو یقین کریں زندگی کے اندر سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہیں, سبوں کے دلوں میں پیار محبت پیدا ہو, سب ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے. لیکن افسوس صد افسوس, جہاں ایک یہ اچھا پہلو ہے, ہم اپنے مسلمانوں کے کرداروں کے معاملات میں, ان کے حالات کے معاملے میں اور ان کے رویوں کو دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ وہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن انہیں وہ روزہ برداشت نہیں ہوتا. بات بات پہ ان کو لوگوں پہ غصہ آ جاتا ہے, اس قدر کراہیت سے سامنے والے کو لتاڑ دیتے ہیں. اور زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضانوں میں روزے کی حالت میں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ جاتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں, جبکہ روزے کا تو مقصد ہے رکنا, ہر بری بات سے رکنا, کھانے پینے سے رک جانا, کسی کو تنگ کرنے سے رک جانا, کسی کے بارے میں برا سوچنے سے رک جانا, کسی کو نقصان پہنچانے سے رک جانا, کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کو روکنا, خود کسی پہ ظلم کرنے سے رک جانا, اپنے آپ کو روکنا ظلم سے. لیکن روزے کی حالت میں وہ تمام کام ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا دل بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اور بات بات پہ جھگڑ کر ایک دوسرے کو گالی گلوچ تک آ جاتے ہیں. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ہاتھا پائی تک ہو جاتی ہے, اپنا روزہ ہی مکروہ کر لیتے ہیں. وہ تو روزے کے جو احکامات ہیں اس کو اگر سمجھیں, یقین کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہاں پہ اتنا لطف آئے گا کہ واقعی میں روزہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے سے رہا کرتے تھے. اور آپ ان کے گھر والوں کو دیکھیں, صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھیں, آپ کس طرح سے وہ زندگی گزار کے چلے گئے, کس قدر پیارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ ایک چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ بنا کے چلے گئے. لوگوں کو ایسی کراہیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں مسجد, اس کو دیکھو اس نے تو نماز ہی نہیں پڑھی, یہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے, یہ اپنے کھیل تماشوں میں لگا ہوا ہے, یہ خالی بیٹھ کے یہاں پہ گپے ہانک رہا ہے, بات چیتوں میں لگا ہوا ہے, اس کو دنیا کے دھندوں میں لگا ہوا ہے. ہم تو نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں. تو آپ کوئی تیر نہیں مار رہے, اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان کر کے نہیں نکل رہے ہیں. یہ تو آپ کا لائف اسٹائل ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, ایک وقت کی بھی نماز اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا اسلام سے. ہمارے اسلام کی پہچان ہی یہ ہے کہ کافر اور مومن میں صرف نماز ہی کا تو فرق ہے. آپ نماز پڑھ کے کسی پہ احسان نہیں کر رہے. نماز تو ہمارا لباس ہے, لباس کے بغیر برہنہ انسان کیسے باہر نکل سکتا ہے. اور پھر نماز اگر ہم نے پڑھ لی تو ہم نے کسی پہ کوئی احسان تھوڑی کیا ہے. ہمیں تو دکھ ہونا چاہیے, ہمیں تو مسجدوں سے روتے ہوئے نکلنا چاہیے کہ جب تک ہم مسجد میں تھے, جب تک ہم نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو رہی تھی. نماز پڑھنے کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد
ہم شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی خوشی مسجد سے باہر نکلتے ہیں، جبکہ رونے کا مقام ہے۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ اپنے کسی چہیتے کے پاس آپ جائیں اور ملاقات کریں، اور ملاقات کے بعد جب آپ فارغ ہوں تو رخصتی کے وقت آپ کو کتنا ملال ہوتا ہے کہ یار یہ کاش وقت تھوڑا اور بڑھ جاتا، تھوڑی دور اور اس کے ساتھ میری رفاقت رہ جاتی، اب پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں کب ملاقات ہوگی، کب آنا ہوگا، کب آپس میں ایک ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، ایک دوسرے کا دل خوش کریں گے۔ تو یہ نماز جو 5 وقت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مطلب یہ کہ خوش قسمتی ہماری کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ چلو اس وقت آ جاؤ، جو باتیں کرنی ہے، جو مسئلے مسائل آؤ مجھ سے ڈسکس کر لو، مجھ سے باتیں کر لو۔ تو نماز کے بعد تو ہمیں جب واپس ہمیں مسجد سے نکلتے وقت تو ہمیں رونا چاہیے، ہم خوشی خوشی نکلتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، معلوم ہوتا ہے کہ قرض ادا کر کے فارغ ہو کے ہنسی خوشی نکل رہے ہیں باہر۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوگا، ہم اس سے باتیں کریں گے۔ اور نکلتے وقت ہمیں دکھ ہونا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی ضرور دینا، ہمیں دوبارہ اپنے گھر پہ ضرور بلانا، دوسری نماز کے ٹائم پھر ہم تیرے پاس آئیں گے، تجھ سے ملاقات کریں گے، تجھ سے باتیں کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔